بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ عزیزان محترم، میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ غیر قومیں مسلمانوں کو ہڑپ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسری غیر قوموں کو اسی طرح بلائے گی جس طرح سے دسترخوان پر کھانے کی طرف بلانے والی لوگ ایک دوسرے کو آپس میں بلاتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ تمہاری تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور دبدبا نکال دے گا اور تمہارے اندر وہن پیدا کر دے گا۔ وہن یعنی بزدلی۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہن سے کیا مراد ہے؟ بزدلی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ حاضرین محترم، اس حدیث کی روشنی میں جب ہم اس وقت دنیا کا نقشہ دیکھتے ہیں تو ہمیں صاف طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو کچھ کہہ کر ارشاد فرمایا تھا، آج وہ 100% صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ اس وقت جو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری ہے، اس میں اسرائیل جو کہ ظالم و جابر ہے، غیر قوم یہودی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے یہودی کو، ایک دوسرے عیسائی اور نصرانی کو کس طرح سے فلسطینی مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک دوسری قوم کو بلا رہی ہے، اور تمام کی تمام غیر قومیں، پوری دنیا میں بسنے والی یہودی قومیں ان کا ساتھ دینے کے لیے کس طرح سے آمادہ ہیں اور کس طرح سے کھل کر ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل ہماری 57 مسلم ممالک، 57، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، جن کے پاس کہیں تیل کے خزانے ہیں، کہیں گیس ہے، اور نہ جانے کتنی عظیم عظیم نعمتوں سے اللہ نے ان حکومتوں کو نوازا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان تمام مسلم ممالک کو نہ جانے کیا ہو گیا، ان کے اندر حقیقت میں وہی وہن داخل ہو گیا ہے جس وہن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا جب مسلمانوں کے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا، یعنی دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ آج پوری مسلم حکمرانی کا یہی حال ہے کہ وہ بہت لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، اتنی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو ایک جھٹکے میں صاف کر دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور اس سے بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب کھل کر ان مظلوم اور معصوم فلسطینیوں کی امداد کی بات آتی ہے، ان کو تعاون پہنچانے کی بات آتی ہے، تو سب کے سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس لیے پوری امت مسلمہ کی اس وقت ذمہ داری ہے، خواہ وہ حکومت سے تعلق رکھتے ہوں یا ان کا تعلق رعایا اور عوام سے ہو، اس سے جو کچھ بھی بن سکے، اس سے جتنا کچھ بھی ہو سکتا ہو، وہ ضرور بھی ضرور اپنے ان مظلوم اور معصوم فلسطینی بھائیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی ضرور بھی ضرور مدد کرے۔ میں ایک شعر کے ساتھ بات کو پوری کرتا ہوں، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، یہ خاموشی کہاں تک
لذت فریاد پیدا کر، زمیں پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں۔ نیز میں فلسطین میں شہید ہونے والے ان ہمارے ایمان والے بھائیوں کے بارے میں، ایمان والی بہنوں کے بارے میں، اور وہاں پر جتنی بھی معصوم جانیں شہید ہو رہی ہیں ان سب کے تعلق سے مزید ایک شعر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ شہید کا یہ مقام کیسا، افق کے اس پار جا کے دیکھو۔ شہید کا یہ مقام کیسا، افق کے اس پار جا کے دیکھو۔ حیات تازہ کے کیا مزے ہیں، ذرا یہ گردن کٹا کے دیکھو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اس فلسطینی معصوم ماں و بہنوں کی مدد کے لیے آگے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔